بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں چونکہ معاویہ ابن ابو سفیان کا نام بھی لیا جاتا ہے، اور تاریخ کی بہت سی کتب اور صحیح و مستند روایت کے مطابق بھی محمد بن ابی بکر صدیق کی شہادت اور ان کے بے ایمانہ قتل کے تانے بانے معاویہ ابن سفیان تک جا پہنچتے ہیں۔ عبداللہ بن بدیل جنگ جمل کے دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھیں اور عرض کیا، اے ام المومنین، آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے پاس اس دن حاضر ہوا تھا جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، اب آپ مجھے کیا حکم دیتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ علی کو لازم پکڑو۔ اللہ کی قسم وہ بدلے نہیں۔ پس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں۔ پھر یہی بات عبداللہ بن بدیل نے 3 دفعہ دہرائی، پس وہ خاموش رہیں۔ عبداللہ بن بدیل نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کا حکم دیا تو اونٹنی کی کانچیں کاٹ دی گئیں۔ پس میں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن ابو بکر اترے اور ان کے ہودج کو اٹھا کر علی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ان کو علی کے حکم سے عبداللہ بن بدیل کے گھر میں داخل کر دیا۔ محمد بن ابی بکر صدیق صغار صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر پرورش رہے۔ تاریخ کی مستند کتابوں میں ان کے بارے میں درج ہے کہ محمد بن ابی بکر صدیق خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہونے والی شورشوں میں بھی شامل تھے، اور یہ باغیوں اور بروائیوں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاسی پالیسیوں سے ناراض تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا جانے لگا تو جن 2 افراد نے ان کو شہید کیا تھا ان کے ساتھ تیسرے محمد بن ابی بکر صدیق ہی تھے۔ انہوں نے جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور اس کو کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میاں صاحبزادے، اگر تمہارے والد محترم یہاں ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے جیسا کہ تم کر رہے ہو، اور میں سنت کو تبدیل کرنے والا نہیں بلکہ سنت پر قائم رہنے والا شخص ہوں۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر سخت نادم ہوئے، وہاں سے لوٹ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے افراد میں محمد بن ابو بکر صدیق شامل نہ تھے، بلکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت سے قبل ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ محمد بن ابو بکر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے ان سے کہا، رکو اے میرے بھتیجے، اگر تمہارے ابا دیکھتے تو تمہارے عمل کو ناپسند کرتے، جس پر وہ باز آ گئے اور انہیں چھوڑ کر نکل گئے۔ مستند تاریخی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی طور پر بروائیوں میں شامل تھے، تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے شرمندہ ہو کر گھر سے نکل گئے تھے، اور حضرت عثمان کو نہ ہی شہید کیا اور نہ ہی قتل میں شریک رہے۔ لہٰذا محمد بن ابو بکر سے قصاص لینے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے افراد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی صحابی شریک نہ تھا، بلکہ تمام صحابہ اس فتنے سے دور رہے اور اس عمل کو غلط قرار دیتے رہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت حضرت عثمان میں مرکزی کردار ادا کرنے کی بات نرا الزام ہے۔ مستند اور تاریخی روایت میں سے اس الزام کی تصدیق نہیں ہوتی، اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ محمد بن ابی بکر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق فرزند تھے،
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کفالت جوان ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو حملہ آوروں کی شورشوں میں یہ برابر کے شریک رہے اور قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کا ان شورشوں میں شریک رہنا اور بغاوت کرنے والوں کی حمایت کرنا ان کا ایک ذاتی معاملہ تھا۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دوسری تھی اور وہ اس معاملے میں حامی نہیں تھے، جیسا کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرہ کو مصر کا گورنر بنا کر وہاں تعینات کیا، لیکن مصر کے مسلمان اس کی گورنری سے اور اس کی سیاسی پالیسیوں سے بہت ناراض تھے۔ وہ ظالم اور شفاق قسم کا شخص تھا۔ مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار اس کی شکایت بھی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کئی بار سرزنش بھی کی، مگر وہ بات نہ آیا تو مصریوں نے ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر آپ سے درخواست کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کریں اور عبداللہ ابن ابی سرہ کو مصر کی گورنری سے معزول کریں۔ وہ ظالم شخص ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرزنش پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن ابی سرہ کو معزول کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر محمد بن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر تعینات کر کے مصر بھیج دیا۔ لیکن مروان بن حکم جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد اور چچا زاد بھائی تھا، وہ خلافت کے امور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیارات ناجائز استعمال کرتا تھا۔ اس نے محمد بن ابی بکر کے خلاف ایک خط مصر میں ابی سرہ کو بھیج دیا کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر صدیق تمہارے پاس مصر کی گورنری سنبھالنے کے لیے آئیں تو تم ان کو ان کے قافلے سمیت قتل کر دینا۔ اور یہ خط محمد بن ابی بکر کے ہاتھ لگ گیا اور وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے ایسے کوئی احکامات جاری نہیں کیے۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ مروان بن حکم بدبخت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا سہارا لے کر اور ان کی مہر ثبت کر کے یہ خط لکھا تھا۔ عبداللہ ابن سرہ کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا گیا اور حضرت محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تعینات ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر میں محمد بن ابی بکر کو ہی تعینات رکھا، لیکن مصر کے انتظام و انصارام کو محمد بن ابی بکر صدیق احسن طریقے سے سنبھال نہ سکے اور معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے بھی مصر پر چڑھائی کرنے کا اندیشہ تھا۔ اس خیال کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بہت بہادر جنرل مالک اشتر نخعی کو مصر کی جانب روانہ کیا کہ جا کر محمد بن ابی بکر سے مصر کا چارج لے لو اور محمد بن ابی بکر کو مدینہ منورہ واپس بھیج دو۔ مالک اشتر بہادر جنرل تھے اور انتظامی امور کو سنبھالنے میں ماہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں مصر جانے کا حکم دیا تو وہ اس وقت شام کے کسی علاقے میں موجود تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو جب پتا چلا کہ مالک اشتر کو مصر کی گورنری پر تعینات کیا جا رہا ہے تو معاویہ ابن ابی سفیان سمجھ گئے کہ اگر مالک اشتر مصر کا گورنر بن گیا تو پھر مصر پر قبضہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ مالک اشتر کی انتظامی اور جنگی صلاحیتوں سے معاویہ ابن ابی سفیان اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے مالک اشتر کو دھوکے سے زہر دے کر مروا دیا اور مصر پر حملہ کر دیا۔ عمر بن عاص جو کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے مصر پر چڑھائی کی تو محمد بن ابی بکر پسپا ہو کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور ایک غار میں چھپ گئے۔ عمر بن عاص نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں بعض روایت کے مطابق بھوکا رکھ کر شہید کر دیا گیا اور بعض روایت کے مطابق محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا۔
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ بے حد رنجیدہ خاطر ہوئیں۔ حضرت علی کا ان کی وفات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا اور محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ شہید کر دیے گئے۔ ہم اللہ ہی سے اس فرزند کے مارے جانے پر اجر کے طلبگار ہیں، جو ہمارا خیر خواہ سرگرم کارکن تیغ براں اور دفاع کا ستون تھا۔ میں نے لوگوں کو اس کی مدد کے لیے بلوایا اور اس حادثے کے رونما ہونے سے پہلے اس کی فریاد کو پہنچنے کا حکم دیا۔ لوگوں کو اعلانیہ اور پوشیدہ بھی بارہا پکارا، مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو بادل نخواستہ اور کچھ ہیلے بہانے کرنے لگے اور کچھ نے جھوٹ بہانے کر کے مدد سے منہ موڑ لیا۔ میں تو اب اللہ سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ان کے ہاتھوں سے جلد از جلد چھٹکارا دے دے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے دشمن کا سامنا کرتے ہوئے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے آپ کو موت پر آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتا اور انہیں لے کر کبھی دشمن سے جنگ نہ کرتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی اس طرح شہادت کا علم ہوا تو سخت افسوس ہوا۔ فرماتی میں اسے اپنا بھائی اور بیٹا سمجھتی ہوں، کیونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا تھا۔ اسی غم کی وجہ سے اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔